بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، آئی صدائے کفر کسی سمت سے اگر اس شخص کو اکیلا ادھر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، پڑنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، پڑنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، روئے زمیں پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، یکم محرم الحرام ہے، اور آج کی تاریخ شہادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذی الحجہ کے آخر میں یکم محرم الحرام سے 3-4 دن پہلے ابو لولو فیروز نامی شخص نے، جو مجوسی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید طور پر زخمی ہو گئے، اور آپ اس زخم کی تاب نہ لا سکے۔ اسی زخم کی وجہ سے یکم محرم الحرام میں آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، شہید ہو گئے، اور آپ نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں جام شہادت کو نوش فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت سے 2 دعائیں کی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں دعاؤں کو بہترین انداز میں قبول فرمایا۔ سفر حج سے واپسی کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور شہادت کی موت مدینہ منورہ میں نصیب فرما، تاکہ مقصد کیا تھا کہ میری قبر حضور علیہ السلام کی قبر اطہر سے زیادہ دور نہ ہو، قریب رہے۔ یہ 2 دعائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور ان دونوں دعاؤں کو اللہ رب العزت نے بہت اچھے انداز سے قبول فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں بھی شہید ہو جاتے تو شہید کہلاتے، اپنے گھر میں آپ کو شہادت ہو جاتی تو بھی آپ شہید کہلاتے، لیکن واقعی شہادت کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ آپ حضور علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی قبولیت بخشی کہ مسجد نبوی میں ہے، اور حضور علیہ السلام نے جہاں سال و نماز پڑھائی اس مصلی پر آپ کھڑے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اس وقت آ کر اس مجوسی نے آپ پر ایک خنجر سے، جو زہر بجھاتا، اس سے حملہ کیا، اور حملہ اتنا شدید تھا اور سخت تھا کہ جس کی وجہ سے محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں آپ شہید ہوئے۔ تو بہرحال شہادت آپ کو کہیں بھی ملتی آپ شہید کہلاتے، لیکن شہادت آپ کو ملی حضور علیہ السلام کے مصلی پر، مسجد نبوی میں، اسی وجہ سے آپ کو شہید محراب و منبر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اور دوسری دعا کی تھی کہ اللہ، مجھے شہادت کی موت مدینے میں عطا فرما،
اور مقصد یہ تھا کہ میری قبر حضور علیہ السلام کی قبر اطہر سے قریب ہو، زیادہ دور نہ ہو۔ دعا میں وہ طلب تھی، وہ اخلاص تھا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے دعا قبول فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ اطہر میں جگہ دے دی۔ حضور علیہ السلام کے بغل میں اللہ رب العزت نے جگہ دے دی۔ اب قیامت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی قبر اطہر کے بغل میں آرام فرماتے رہیں گے۔ کسی شاعر نے اس پر کیا بات کہی کہ دین خدا کے اولی منظر میں رکھ لیا، دین خدا کے اولی منظر میں رکھ لیا، معیار کے تھے اس لیے محور میں رکھ لیا۔ آقا کو اتنے پیارے تھے صدیق اور عمر، آقا کو اتنے پیارے تھے صدیق اور عمر، دونوں کو اپنے روضہ اطہر میں رکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دو دعائیں کی، اللہ رب العزت نے دونوں دعاؤں کو اس طرح سے قبول فرمایا کہ شہادت کی موت حضور علیہ السلام کے مصلی پر عطا کی۔ اسی وجہ سے آپ کو شہید محراب و منبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے دعا کی کہ مدینے میں شہادت ہو، اللہ رب العزت نے آپ کی قبر مبارک کو حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے بغل میں بالکل بنا دیا اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ دونوں حضرات حضور علیہ السلام کے ساتھ قیامت تک اسی طرح آرام فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی خصوصیات سے نوازا، بڑی خصوصیات عطا فرمائی۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں ایمان نہیں لائے، بلکہ اسلام کے سخت دشمن تھے، مخالف تھے، اور اسلام کو اکھاڑ پھینکنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، بڑے سخت مخالف۔ کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو فوراً دشمنی پر اتر آتے۔ نبوت کے 5ویں سال آپ مسلمان ہوئے، اور جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کا 40واں نمبر تھا، آپ سے پہلے 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ دیا کہ نبوت کے 5ویں سال مسلمان ہوئے اور 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اور آپ سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی بہت سے صحابہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو دوسرا نمبر نہیں دیا۔ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ یوں بلند فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، وہ خلیفہ اول بنے، ان کا پہلا نمبر، اور پہلے ہی دن کی وصولی دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر بھی تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام بیچ میں ایمان لائے۔ 40ویں نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ کوئی تو وجہ رہی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے 40ویں نمبر پہ مسلمان ہونے والے شخص کو دوسرے نمبر پہ پہنچا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، نبی علیہ السلام کی خواہش ہیں، نبی علیہ السلام کی دعا ہیں، اور انتخاب خدا بندی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام
بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو ضرورت ہے کہ اسے قوت پہنچائی جائے اور تقویت پہنچائی جائے۔ اے اللہ میں دو بندوں کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان دونوں میں جو آپ کو پیارا ہو، جو آپ کو محبوب ہو، اسے آپ مسلمان بنا دیں، مشرف با اسلام کر دیں۔ اسلام کو تقویت پہنچے گی، مسلمانوں کو قوت ملے گی۔ مسلمان مغلوب ہو کر زندگی گزار رہے تھے، اور کفار و مشرکین کا مسلمانوں پر ایک رعب تھا، دبدبا تھا، چھپ کر عبادتیں انجام دی جاتی تھی، اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو کفار و مشرکین اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے۔ اب ضرورت تھی کہ اسلام کو تقویت پہنچائی جائے، مسلمانوں کی طاقت کو مضبوط کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ یا تو عمرو بن ہشام یعنی یا تو ابو جہل کو یا تو عمر بن خطاب کو آپ مسلمان کر دیں، مشرف با اسلام کر دیں، اور ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے آپ اسلام کو تقویت پہنچائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عمر بن خطاب زیادہ محبوب تھے، نظر انتخاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی اللہ تعالیٰ کی، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول بھی ہیں، دعائیں رسول بھی ہیں، اور انتخاب خداوندی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اب آپ بتائیں کہ جو مراد نبی ہو، جو خواہش نبی ہو، جو دعائیں نبی ہو، اور جو انتخاب خداوندی ہو، اس کا مقام و مرتبہ کیوں نہ بلند ہو۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، مسلمانوں کو تقویت پہنچ گئی، مسلمانوں کا غلبہ شروع ہو گیا، اور پہلے ہی دن کھل کر بیت اللہ میں نماز پڑھی گئی اور اللہ رب العزت کی عبادت کی گئی۔ بہرحال یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی تھی، کفار و مشرکین پریشان تھے کہ کیسے ان کی تعداد کو روکا جائے، کیسے اس دنیا سے اسلام کو ختم کیا جائے۔ تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ جو بانی اسلام ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ختم کر دیا جائے تو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا اتنا ذوق و دبدبہ تھا کہ اس مشورے میں دار الندوہ میں بڑے بڑے سورما بیٹھے تھے، بڑے بڑے کفار و مشرکین بیٹھے تھے، سردار بیٹھے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی حامی بھر لے کہ ہاں میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ سب کو اللہ رب العزت نے بزدل ثابت کر دیا، کوئی تیار نہیں ہوا، اور انعام میں 100 اونٹ رکھے گئے۔ آج کے زمانے میں 100 اونٹ معمولی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت اونٹوں کی قدر و قیمت تھی۔ ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کو، اور اس وقت اونٹوں کی قیمت تھی۔ آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں 20-25 لاکھ کی قیمت کی جو گاڑی ہے، اسی قیمت کے برابر ایک اونٹ اس وقت ہوا کرتا تھا یا اس سے زیادہ، اور پھر سرخ اونٹ ہو اور کالا اونٹ ہو تو اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر سرداران قریش بیٹھے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا وہ رعب و دبدبا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کوئی حامی بھرے کہ ہاں میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ نظر انتخاب سب کی پڑی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر۔
اللہ رب العزت نے اسی وقت جتنے بھی کفار و مشرکین تھے سب کو بزدل ثابت کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کی دھاک تمام کفار و مشرکین کے دلوں میں بیٹھا دی، اور یوں اس لیے بیٹھائی تاکہ اسلام لانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک روب و دبدبہ کفار و مشرکین کے دلوں پہ چھائے رہے۔ اور اس کا فائدہ ہوا بھی کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو تلوار لے کر نکل پڑے کہ آج بیت اللہ میں کھلم کھلا اللہ رب العزت کی عبادت ہوگی، ہے کوئی مائی کا لال جو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرے، کوئی آ کر مقابلہ کرے، لیکن کسی کی ہمت نے ساتھ نہیں دیا، سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو سب کی نظر انتخاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ پڑی کہ یہ وہ بہادر ہے، یہ وہ طاقتور انسان ہے، اور جس قبیلے سے، جس خاندان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا، اس قبیلے کے لوگ، اس خاندان کے لوگ بہادر مانے جاتے تھے، بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، جلی لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہم میں سب سے زیادہ نڈر، سب سے زیادہ جری، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، اور اتنے بڑے کام کو عمر بن خطاب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی تھی۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے، اسلام لانے سے پہلے ہی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دھاک کفار و مشرکین کے دلوں پہ بیٹھا دی۔ طے ہو گیا کہ عمر بن خطاب جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائیں گے، نعوذ باللہ۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی مرضی کہ لینے گئے تھے سر، اور سر دے کر آئے۔ جب اللہ رب العزت ہدایت دینے پر آتا ہے تو پھر ایسے شخص کو بھی ہدایت دے دیتا ہے کہ جس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے نام و نشان کو مٹا دے گا۔ جب اللہ رب العزت ہدایت دینے پر آتا ہے تو ایسے شخص کو بھی ہدایت دے دیتا ہے جس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ آج میں محمد رسول اللہ کو قتل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہے دے، وہ چاہے جس کو ہدایت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی نے تیور بدلے ہوئے دیکھے، سمجھ گئے کہ آج معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آج میں اسلام کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اپنا ارادہ بتلایا۔ صحابی نے گھر کی طرف موڑ دیا کہ جائیے پہلے اپنے گھر کو دیکھیے، جا کے آپ کے گھر والے مسلمان ہو گئے، آپ اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے گھر تک اسلام پہنچ گیا ہے، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ میری بہن نے اسلام کو قبول کر لیا، میرے اپنے گھر والوں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو غصہ ساتویں آسمان پر کہ میں اسلام کا مخالف، میں اسلام کا دشمن، میں تو اسلام کو مٹانے نکلا ہوں، میرے گھر میں اسلام پنپ رہا ہے۔ گھر کی طرف گئے، دروازے پہ دستک دی۔ دستک دینے کا جو انداز تھا، اندر بہن تھی، بہنوئی تھے، ایک صحابی جو قرآن سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، سمجھ گئے کہ کس ارادے سے آئے ہیں۔ صحابی کو چھپا دیا، قرآن کو چھپا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے، بہنوئی کو پکڑ کے مارا۔ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ جب بہن نے دیکھا کہ بہنوئی کو مار رہے ہیں اور بدن سے خون جاری ہے تو بہن بھی کہنے لگی کہ جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی پیا ہے، جس خطاب کا بیٹا تو ہے میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، آج تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ یہ جرأت کہاں سے آئی؟ یہ ہمت کہاں سے آئی؟ ایمان کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام اور ایمان لانے کی وجہ سے وہ طاقت اور قوت پیدا ہوئی کہ اپنے بھائی کے سامنے جو بہن کبھی زبان نہیں کھولتی تھی آج وہ چیلنج کر رہی ہے کہ مجھے بھی مار ڈال، میرے ٹکڑے کر ڈال، لیکن جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، جو دولت ہمیں ملی ہے اس دولت کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، مذہب اسلام سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم مسلمان ہو گئے تو اب ہم ایمان اور اسلام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تیور دیکھے، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بہن
کہ جو میرے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، آج اس کو یہ طاقت کہاں سے ملی، یہ قوت کہاں سے ملی؟ تو اب لہجے میں نرمی آئی، تو کہنے لگے کہ اچھا دکھا تو دو کیا پڑھ رہی تھی۔ تو اب دل میں یہ بات آئی، بہن کے بھی اور بہنوئی کے بھی، ایسا لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی وہ اب دعا قبول ہونے والی ہے۔ بہن نے کہا کہ پہلے پاکی حاصل کرو، کوئی ناپاک اللہ کے کلام کو پڑھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا۔ غسل کیا اور دل میں دعا ہو رہی کہ اے اللہ اوپر سے تو میں پاک کر رہی ہوں، اندر سے تو دل کو پاک کر دے۔ جب قرآن سامنے آیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ رب العزت کی جو تعریف پڑھی تو بالکل چہرے کی رنگت بدل گئی، آنکھوں کا جنون بالکل اتر گیا اور لہجے میں نرمی آ گئی، دل بالکل نرم ہو گیا، اور کہنے لگے کہ اس آقا کے پاس مجھے بھی لے چلو جس نے تمام لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا، جس نے تمام لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، مجھے بھی اس آقا کے پاس لے چلو، میں بھی غلام بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول لے کر جا رہے ہیں، اور ادھر یہ شعور تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے سے نکلے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کرنے کے لیے۔ جب پہنچے ہیں دار ارقم تو صحابی نے دیکھ کر بتایا کہ حضرت عمر آئے ہیں، عمر بن خطاب آئے ہیں۔ حضرت حمزہ 3 دن پہلے مشرف با اسلام ہوئے تھے، اب وہ اپنے زمانے کے مضبوط پہلوان تھے، انہوں نے آستین کو سمیٹا اور کہنے لگے کہ آنے دو عمر کو، آج اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ہم بھی خیر کا معاملہ کریں گے، اور آج اگر شر کے ارادے سے آیا ہے تو اس کی ہی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا تو رنگت بدلی ہوئی تھی، چہرے میں عجیب سی کشش تھی، چہرے کا وہ جو پہلے والا ذوب تھا، جو جلال تھا، وہ سب دور ہو چکا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اب یہ پہلے والے عمر نہیں رہے، یہ اب بدل چکے ہیں، اور پھر وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتلا بھی دی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، اے عمر کیا اب بھی تمہیں تسلی نہیں ہو رہی، اب بھی تمہیں تشفی نہیں ہو رہی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو ہاتھوں سے چھوڑا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، حضرات صحابہ میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، نعرہ تکبیر سے ایسی آواز بلند کی کہ مکے کی وادیوں میں آواز گونج اٹھی۔ ادھر حضرت جبریل تشریف لے آئے، یا رسول اللہ جس طرح سے آپ دنیا میں یہاں حضرات صحابہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں، آسمان میں فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں کہ مبارک ہو عمر اسلام لے آیا، مبارک ہو عمر مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اگر تھوڑی دیر بھی دبائے رکھتے تو میری پسلیاں آپس میں مل جاتی۔ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، اے عمر تو بہت طاقتور ہے، اے عمر تو بہت نڈر ہے، تو بہت بہادر ہے۔ اور کفار و مشرکین جو بڑے بڑے سردار ہیں انہوں نے مان لیا کہ سب سے زیادہ تو طاقتور ہے، لیکن اے عمر ایک نبی کے آگے تیری کوئی حیثیت نہیں۔ ایک نبی میں 40 جنتی کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد میں 1000 عام آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اے عمر تیرے اندر بہت طاقت ہے، لیکن نبی سے زیادہ طاقتور ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی خصوصیات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور تمام صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔